بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں صرف سچ بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ آپ سے جلنے والے ہمیشہ آپ کی کامیابی کو چھوٹا جانیں گے، نہ صرف آپ کی کامیابی کو چھوٹا جانیں گے بلکہ اس کا اظہار بھی کریں گے یا پھر آپ کی کامیابی کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں، دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں یہ احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ عورت اگرچہ شر اور خرابی ہے مگر اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، تمہارے پاس امانت ہوتی ہے، اور جو کسی کی بات تم سے کہے وہ خود بھی معتبر نہیں، کیونکہ اس نے غیبت کی ہے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی مرشد ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روئے۔ اس دن ہماری زندگی اختتام کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے جس دن ہم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جن پر بولنا چاہیے۔ وہ دکھ تو اللہ ہی جانتا ہے جو انسان نے صبر کے پیچھے سہا ہو۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے لیکن اللہ کے طالب کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ خاموشی علم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں، تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کریں، کیونکہ رب سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور شرم کی جائے، اور وہ ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، علیم و خبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام تو نبی اللہ کے تھے، ان کو تو اللہ نے بچانا ہی تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر زلیخا بھی بچ گئی۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا۔ نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔
سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر نیکی کرنا سیکھیے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتے ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، جب مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاش کرتا ہے، راستہ نہیں ملتا۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمدرد بن کر آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، لوگوں پر نہیں۔ اگر آپ کو سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں۔ تکبر خود کی براہ راست تعریف ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات ماں سے سیکھ سکتے ہیں۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان کو غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ بوڑھا مرد بھی دودھ میں شہد ملا کر پیے تو جوان ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ عاجزی کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب تم حق بات کو تسلیم کر لو، چاہے اس کا کہنے والا کوئی بچہ ہو یا قوم کا جاہل ترین فرد ہو۔ جو تم سے نہیں ہو پا رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ قدرت کے فیصلے پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ہوا ہوگا۔